اس لیے صحابہ کرام کا بڑا یقین بنا ہوا تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے، توجہ سے سنیے۔ اپنے دور خلافت میں تہجد کے بعد ذرا حالات معلوم کرتے کے لیے گلیوں میں چکر لگا رہے تھے۔ ایک مقام سے دو عورتوں کی آواز آئی، ایک ذرا بڑی عمر کی تھی، ایک چھوٹی لڑکی تھی۔ اس نے پوچھا بکری نے دودھ دے دیا؟ دے دیا۔ کتنا دیا؟ کہ ذرا تھوڑا دیا ہے۔ بھئی مانگنے والے تو پورا مانگیں گے تو اس میں تھوڑا پانی ملا دو۔ اس نے کہا کہ امیر المومنین نے اعلان نہیں کروایا کہ کوئی دودھ میں پانی نہ ملائے؟ اس نے کہا کون سا امیر المومنین، عمر دیکھتے ہیں یا منادی دیکھ رہا ہے؟ تو آگے سے جوان بچی نے جواب دیا کہ اماں عمر نہیں دیکھتا تو عمر کا پروردگار تو دیکھتا ہے۔ عمر لینا نے بات سنی، واپس آ گئے۔ اگلے دن تیار ہو کر جب امور مملکت سنبھالنے کے لیے خلافت نمٹانے کے لیے بیٹھے تو ان دونوں عورتوں کو بلا بھیجا۔ پتہ چلا کہ ایک بڑی ہے اور ایک اس کی بیٹی جوان العمر ہے، مگر شادی نہیں ہوئی۔ عمر لانا کے دل میں خیال آیا کہ میرا بھی بیٹا جوان ہے، اگر شادی کرنی ہو تو بہو تو ایسی ہونی چاہیے جس کے دل میں ایسا یقین ہو۔ تو اس بڑھیا سے کہا کہ دیکھو تمہاری بیٹی جوان ہے، میرا بیٹا جوان ہے، کیوں نہ دونوں کا نکاح کر دیں؟ چنانچہ دونوں کا نکاح کیا۔ یہ وہ لڑکی تھی جو عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کی نانی بنی، اس کو بیٹی ملی اور وہ ماں بنی عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ۔ اب شادی تو ہو گئی۔ عمر لانو نے ایک دن اس کو بلایا اور اس لڑکی کو کہا کہ دیکھو بیٹی، میں تمہاری ایک ڈیوٹی لگانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا جی حکم۔ فرمان لگے ڈیوٹی یہ ہے کہ جب میں روزانہ تیار ہو کر امور خلافت کے لیے گھر سے نکلنا چاہوں تو تمہاری ڈیوٹی ہے کہ رستے میں آ کر میرے قریب تم نے مجھے وہی سبق یاد دلانا ہے۔ تم نے کہا سبق کون تھا؟ کہنے لگے جو تم نے ماں کے سامنے کہا تھا عمر نہیں دیکھتا تو عمر کا خدا تو دیکھتا ہے۔ اتنا فکرہ یہ اچھا لگتا تھا عمر لانو کو کہ اس بچی کو فرماتے تھے کہ تو بار بار یہ کلمہ میرے سامنے دوہرا۔ چنانچہ ہر دن وہ بچی آپ کو جاتے ہوئے یاد دلاتی، قریب آ کے کہتی اگر عمر نہیں دیکھتا تو عمر کو خدا تو دیکھتا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے عمر لانو کے دل پہ اتنا وہ چھاپ لگ گئی تھی اس فکرے کی، تنہائی میں بیٹھے ہوئے خود بخود کبھی کبھی کہہ اٹھتے تھے عمر نہیں دیکھتا عمر کا خدا تو دیکھتا، عمر نہیں دیکھتا عمر کا خدا تو دیکھتا۔ ایسا دل سے وہ فکر پیوست ہو گیا۔ سفر کا یہ حال، بہو کا یہ حال اور بیٹے کا حال۔ عبداللہ ابن عمر لانو جاتے ہیں راستے میں تو ایک جگہ ایک چرواہا ملا۔ چرواہے کو کہا کہ بھائی کچھ ہمیں دودھ ہی دے دو۔ انہوں نے کہا جی میریاں نہیں ہیں بکریاں، اجازت نہیں ہے۔ بھائی ہم کچھ بنائیں گے، کھانا پکائیں گے، تمہیں بھی کھلائیں گے۔ انہوں نے کہا جی میرا تو روزہ ہے۔ تو بڑے حیران ہوئے کہ جنگل میں دیکھنے والا کوئی نہیں، گرمی کی شدت اور پھر بکریاں چرانے والا، اللہ توبہ، اتنا بھاگنا پڑتا ہے کہ بندے کا جو ہے وہ حشر ہو جاتا ہے۔ یہ روزے کے ساتھ تو دل میں خیال ہے اس کو آزماتے ہیں۔ تو اس کو مشورہ دیا آزمانے کی خاطر، بھئی ایک بکری ہمیں بیچ دو، ہم اس کو پکائیں گے، تم بھی افطاری کر لینا، ہم بھی کھائیں گے۔ اس نے کہا جی میں مالک تو نہیں ہوں۔ بھئی تم مالک کو کہہ دینا کہ ایک بکری کو بھیڑیا لے گیا۔ وہ نوجوان مسکرایا اور کہتے ہیں کہ اچھا اگر میں اس کو کہوں گا بکری کو بھیڑیا لے گیا تو فَأَيْنَ اللَّهُ، پھر اللہ کہاں ہے؟ اللہ بھی تو ہے نا۔ عبداللہ ابن عمر لانو کے دل پہ ایسا اثر ہوا کہ بعد میں لوگوں کے سامنے یہ واقعہ سنا کر کہا کرتے تھے کہ اس قوم کا حال دیکھو کہ اتنا کامل یقین کہ چرواہا بھی تنہائیوں میں روزے کی شدتیں برداشت کرتا ہے، اور جب کہا جاتا ہے کہ کوئی عمل خلاف شرع کر لو
تو آگے کہتا ہے فَأَيْنَ اللَّهُ، پھر اللہ کہاں ہے؟ تو بیٹے کا یقین ایسے بنا، باپ کا یقین ایسے بنا، اور بیوی کا یقین ایسے بنا۔